بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر محمد اعجاز سندھ اسپیشل ٹی وی کے پروگرام چھپے خزانے ہڈن ٹریجر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مختلف ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ ان کے حل کے اوپر بات کرتے ہیں، جس میں ٹیکنالوجی ہے، اکنامک ہے، سوشل ہے، ایجوکیشن ہے. آج کا جو ہمارا خاص پروگرام خاص طور پہ ٹیکنالوجی کے اوپر ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہم سوشل سیکٹر کی اپلفٹ کس طرح ہو سکتی ہے ٹیکنالوجی کے تھرو، اس پہ ہم بات کریں گے. آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ سلیم رانجھا صاحب ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. شکریہ جی. رانجھا صاحب کا انٹروڈکشن میرے لیے کروانا مشکل ہے، میں ان سے خود ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلے وہ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں ناظرین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. وہ ایک کتاب ہے جی پولو کیلو کی، الکیمسٹ. بالکل. تو الکیمسٹ میں جو اپنی ڈیفینیشن دیتا ہے وہ شیفرڈ بوائے جو ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ہی از اے ڈریم چیزر. سو اف یو وانٹ می ٹو ڈسکرائب مائی سیلف، آئی ایم اے ڈریم چیزر. ماشاءاللہ، گریٹ. اپنی سکسیس سٹوری لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، کیا 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 آپ نے اور فیوچر کیا پلانز ہیں؟ الحمدللہ جی، میں جب پیدا ہوا تھا تو میرے والد صاحب جیل میں تھے، اور میری والدہ کے پاس اس وقت کوئی گھر نہیں تھا. جی جی. I was actually born at my mother's ماموں پلیس. رائٹ. یہ مناظر رانجھا صاحب جو ہیں وہ میری والدہ کے ماموں کے بیٹے ہیں، اور ان کے گھر میں پیدا ہوا تھا. رائٹ. میرے والد جیل میں تھے اور والدہ کے پاس گھر نہیں تھا، اور انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی اپنے ماموں کے گھر میں. تو 30 جنوری 1961. رائٹ. اور اس کے بعد میرے والد صاحب کی بڑی مزدار کہانی ہے جی کہ جب وہ جیل میں گئے تو اس سے پہلے وہ کبھی اسکول نہیں گئے تھے. رائٹ. جیل میں گئے تو جو ڈپٹی سپر نے، انہوں نے غصے میں آ کے ذمہ دار کو ایک مولوی کے ساتھ بیرک میں ڈال دیا. مولوی صاحب نے کہا کہ آئیے آپ کو میں پڑھنا لکھنا سکھاؤں. ABC پڑھانی شروع کی. 6 سال کے بعد جب والد صاحب جیل سے واپس آئے تو وہ MA کر کے گئے تھے. اور وہ مولوی صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اور میرے والد صاحب کو بھی غریق رحمت کرے، دونوں کو اللہ جنت الفردوس میں اکٹھا کرے. وہ میاں طفیل محمد تھے. تو وہاں سے والد صاحب کا جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق ہوا، اور آج الحمدللہ اسکائی از دی لمٹ. تو میں نے اپنے ٹاٹ کے اسکول سے شروع کیا، بعد میں PF ماڈل اسکول میں پڑھتا رہا، سرگودا. وہاں کے جو ہمارے دوست ہیں ان میں سے اس وقت ایک میں اور 2 میرے اور دوست، بختیار وائن وہ CEO ہیں ایونسیون اور آکٹوپس ڈیجیٹل کے، 20 ملکوں میں مڈل ایسٹ میں ان کی کمپنی ہے. عامر وائن جو I2C کے چیئرمین ہیں. ہم تینوں آج بھی ویل کنیکٹڈ ہیں، اور تینوں آج ہم ٹیک میں کام کر رہے ہیں. I2C تو بہت کام کر رہی ہے الحمدللہ. آج ہم نے I2C کے، میں تو نیٹ سول کے بعد اس کو نمبر 2 سر آپ I2C کے، آج ہماری جو ایک خواب ہے کہ ہم I2C وائن فاؤنڈیشن اور سرگودا یونیورسٹی، ہمارا خواب ہے کہ سرگودا کس طریقے سے پاکستان کا سلیکون بن سکتا ہے. بالکل صحیح. سرگودا یونیورسٹی جہاں پڑھتا رہا ہوں، وہاں پہ 22,000 بچہ کیمپس پہ ہیں. بالکل. آف کیمپس جو بچے ہیں وہ 28,000 ہیں. کیا 50,000 بچہ اگلے 2 سے 3 سال میں اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی ڈگریوں کے ساتھ ساتھ ایک اسکل آنی چاہیے؟ اور نیکسٹ بینچ مارک ہمارا، وی آر ویری لکی ٹو ہیو اے ویری ویری پروگریسو، ہیلپ فل اینڈ لیڈنگ وائس چانسلر ڈاکٹر کیسر عباس، who says کہ اوکے لیٹس ڈو اٹ. وہ جو ہمارے بہت سے لوگ ہیں نا، وہ بلے شاہ کہتا ہے جی علم و بس کریو یار. ڈاکٹر کیسر عباس از اپلائیڈ ٹیکنیشین. اچھا، تو آپ پھر ان کو زیادہ مجھ سے جانتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے ایکچولی مجھے اپروچ کیا، انہوں نے کہا کہ تم سرگودا سے ہو، کیا وقت نہیں آیا ٹو پے بیک ٹو دس پلیس ویئر یو ور اسٹڈینگ. وہیں پہ PF ماڈل اسکول ہے جہاں عامر، بختیار اور میں تینوں تھے. تو اب سلیکون ویلی
کی کمپنی I2C سپورٹ کرے گی سرگودا یونیورسٹی کو. ہم وائن فاؤنڈیشن کے وحید وائن فاؤنڈیشن انکیوبیشن سینٹر بنا رہے ہیں سرگودا یونیورسٹی کے اندر, اور انشاءاللہ پہلے تقریباً 40 سے 50 ہزار بچہ سکلز لے گا. ان میں سے جو بیسٹ بچے آئیں گے وہ انکیوبیشن سینٹر میں آئیں گے. بالکل ٹھیک. انکیوبیشن سینٹر کو ون آف دا بیسٹ ہماری کوشش ہوگی ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ ہو. جب وہ ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں, اس کے بعد سرگودا یونیورسٹی کے ساتھ ہم اسپیشل ٹیکنالوجی زون بنائیں گے, اور اسپیشل اکنامک زون آلریڈی فیصلہ سرگودا اور بلوال اور بھیرا پہ بن چکا ہے. سو وی ول ٹرائی ٹو ہیو another special economic zone in Sargodha. So imagine what type of world we are talking of place. ایک پنڈ دادن خان کے پاس بھی اسپیشل اکنامک زون کا پلان تھا, لیکن وہ سر پلان بنتے ہیں, وہ آج ہی منوشی رحمان سے ڈسکس ہو رہا تھا, تو انہیں کرنے والے کر گزرتے ہیں, باقی ہم لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اگر سرگودا میں اگلے سے 3 سے 5 سال کے اندر ہم ان میں سے کچھ چیزیں کر گئے, تو امیجن کیجئے کہ what type of world we are talking. میں نے سر 23 سال کی عمر میں CSS کر لیا. پہلے انکم ٹیکس میں تھا, بعد میں کسٹمز میں آ گیا, اور فرسٹریشن, اور جب 39 سال کا ہوا تو اللہ نے ہدایت دی. ہماری فیملی کے اوپر کافی قرضہ تھا, تو جب وہ قرضے سے نجات ملی تو ہم نے سوچا کہ اگر سرکاری ملازم جس کے والد بڑے ذمہ دار ہیں, اگر ان کو یہ چیزوں نے ہرٹ کیا ہے تو غریب آدمی کا کیا ہوگا. سو ڈاکٹر امجد ثاقب اور ساتھیوں کے ساتھ زاہد کھوکھر اللہ ان کو جنت نصیب کرے, احمد خاور رفیق, علی ارشد, ڈاکٹر سعید, ڈاکٹر کامران شمس, ڈاکٹر اظہار ہاشمی, بعد میں نذیر تونیو اور رؤف خان, ہمایوں احسان صاحب. تو ہم نے اخوت شروع کی. اخوت 20 سال پہلے, جی 20 سال پہلے, 23 سال اب تو. پہلا 10,000 روپے میری بیوی نے دیا. فرسٹ جو ڈونیشن آئی وڈ سے کہ جی سٹارٹ ہوا وہ اخوت تھا. 60 لاکھ لوگ اللہ نے 200 ارب روپیہ بینیفیشری ہیں. تو اب جب میں ریٹائر ہوا تو اس وقت میرے دوست ہیں پرویز عباسی اور زہیر خالق. پرویز موبائل زون کے فاؤنڈر ہیں, اور زہیر خالق کے لیپ ٹاپ سے ایکچولی دی کانسیپٹ آف موبی لنک ان جیز ڈیولپڈ, اور امپلائی نمبر 1 ہے وہ اس وقت موٹرولا, لیٹر آن موبی لنک, اور کوئی 10 سال موبی لنک کے وہ CEO رہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرنا ہے. میں نے کہا جی میری بہن اخوت کی الخدمت کی پریزیڈنٹ ہے, میں اخوت کا بورڈ ممبر ہوں, تو آئی تھنک دس از گڈ انف. انہوں نے کہا یہ سوچو کہ 60 لاکھ لوگوں کو تم لوگوں نے قرضے دیے, لیکن جو بے روزگار تھا وہ ریڈی والا بنا, ریڈی والا کھوکھے والا بنا. اس سے آگے کیا سٹوری. تو سچے اچھے دوست آپ کے منہ پہ بات کرتے ہیں. منہ پہ بات کرنی ذرا کڑوی ہوتی ہے, لیکن شاید وہ آپ کی زندگی کا جو رخ ہے وہی بدلتی ہے. تو مجھے اچانک خیال آیا کہ دے آر ویری ٹرو. تو میں نے کہا جی آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی اگر تم اگلے کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہو تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیک انٹرپرینور ایکو سسٹم اسٹرانگ ہو جائے. ٹیکنو پیور میں کہتا ہوں اس کو. تو ان ون مومنٹ آئی ریئلائز کہ فرام ایکس سول سرونٹ ٹو سوشل انٹرپرینور آئی ہیڈ بیکم اے ٹیک انٹرپرینور. دیٹس گریٹ. تو اب دس از مائی لائف کہ پاکستان کے اندر امیجن کیجئے پاکستان کے اگر 50 ملین 5 کروڑ بندے ٹیک کے اوپر کام کر رہے ہوں, بالکل, اور اس کے بعد آپ کوئی بھی ملٹیپل کر سکتے ہیں. آپ نے اگر کہنا ہے کہ $500 بلین ایکسپورٹ تو 500 ہو جائے گی. بالکل ہو جائے گی. آپ نے اگر کہنا ہے $5 ٹریلین ایکسپورٹ تو وہ بھی ہو جائے گی, کیونکہ آپ کے پاس اب دوسرے سارے بزنسز میں نا آپ کو لینڈ چاہیے,
بالکل. آپ کو بلڈنگ چاہیے, آپ کو فائنینس چاہیے, اس میں کچھ بھی نہیں چاہیے, آپ کو ول ٹو ڈو اٹ چاہیے. بالکل صحیح کہا. امیجن کیجئے گا اس وقت کیا ورتھ ہوئے گی ٹیسلا کی, اس وقت کیا ورتھ ہوئے گی اگر آپ فارچون 500 دنیا کی اٹھا لیں اور آج سے 20 سال کی پہلے تو آپ کو شاید مائکروسافٹ نظر آئے گی, اور آج 20 کمپنیاں ہیں تو 20 میں سے 15 کمپنیاں ٹیک کی. تو کیا ان 20 میں سے کیا پرویز عباسی اور زہیر کے مطابق کیا تم $1 بلین کمپنی پاکستان میں اس کی ڈیولپمنٹ میں شامل نہیں ہو سکتے؟ زیاد چشتی یہیں کا بچہ ہے, اس نے $3 بلین کمپنیاں بنائی ہیں, اینڈ ہی از لیس دین آئی تھنک ایج 50 سے قریب ہوگا. اگر ایک لاہور کا بچہ الائن ٹیکنالوجی, TRG اور TC بنا سکتا ہے تو کیا میں اگلے 10-15 سالوں میں $1 بلین کمپنی کا حصہ نہیں ہوں گا؟ بالکل ہو سکتا. اور پھر ایون نیٹ سول کو بھی میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی ڈیورسیفائی کر کے. سر نیٹ سول میں ایگزیکٹلی اس وقت آئی ایم ٹرائنگ ٹو ہیلپ نیٹ سول, I2C اور سسٹمز. اگر ان کے STZs بن جائیں, بالکل ہم ابھی بہت سی کمپنیز سب کچھ ہیں, لیکن اگر یہ STZs بن جائیں, بالکل اگر میں آج گورنمنٹ میں ہوں تو میرا سب سے پہلا کنسرن ہوگا یار پاکستان کی 10 کمپنیوں کے پیچھے لگ کے یار تم STZ بناؤ. یونیورسٹی آف لاہور بنانے جا رہا ہے STZ ماشاء اللہ. اگر آپ کہہ رہے ہیں اویس از جسٹ لائک اے بردر, میں ان سے بہت سیکھا ہے میں نے. اگر پاکستان کی ایک یونیورسٹی STZ میں جا رہی ہے تو کیا 249 یونیورسٹیاں باقی جو ہیں, I'm sorry to use this, وہ انڈے دے رہی ہیں؟ میں انٹرنیشنل اسلامی کے بورڈ پہ تھا اور 2010 میں وہاں ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ایک پورا سیکٹر ہے, تو اس سیکٹر میں آپ ایک ٹیکنالوجی زون نہیں بنا سکتے. سر جی میرا بڑا مزدار بات آپ نے پھر چھیڑ دیا. جنرل نوید تھے وہاں پہ ریکٹر نسٹ, میں BOI میں تھا. BOI کا ایک مینڈیٹ یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ میں ایک اسپیشل اکنامک زون بنانا ہے. BOI کو اسلام آباد کے اندر زمین نہیں مل رہی تھی, تو اللہ نے دماغ میں یہ بات ڈالی. چیئرمین صاحب اور میں نے جا کے ریکویسٹ کی جنرل نوید کو, اور اس سے پہلے نصر اکرام آج کل وائس چانسلر ہیں UCP کے, یہ اس وقت پرو ریکٹر تھے. انہوں نے میں نے ان سے بات کی, انہوں نے جنرل نوید سے بات کی. انہوں نے کہا یار میں نے کتنی زمین چاہیے, میں نے کہا 50 ایکڑ. تو انہوں نے کہا 50 ایکڑ تم نس سے لے رہے ہو؟ میں نے کہا آپ سوچ لیں, آپ نے 50 ایکڑ دینی ہے تو اسپیشل اکنامک زون بن جائے گا, اگر آپ نے نہیں دینی تو وہاں گھاس پھوس جاری رہے گا. کریڈٹ گوز ٹو جنرل نوید اور نصر اکرام, ایڈمرل نصر اکرام. انہوں نے کہا ڈن. فائنلی وی ریڈیوس اٹ ٹو 35 ایکڑ. آج وہاں 2 ٹاور بن چکے, 6 اور بننے ہیں, اور 2 ٹاورز کے بننے کی حالت یہ ہے کہ وہاں 2 ٹاورز میں جگہ نہیں ہے. بالکل صحیح. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اب انہوں نے جو 6 یا 7 فلور کے ٹاور بنائے ہیں انہیں 50 فلور کے ٹاور بنانا. میں نے انٹرنیشنل اسلامی کو یہی پرپوز تو آئیے نا سر میں تو یہ کہتا ہوں نا 30 فلور کے 2 ٹاور کھڑے کریں. سر اب دس از اے ٹائم ویئر آل دا یونیورسٹیز آف پاکستان شوڈ ہیو STZs, اور اس میں لمس سب سے پہلے لمس یہ آپ کی یونیورسٹی جو ہے پنجاب یونیورسٹی, UET, ITU, دین آپ کے ویمن یونیورسٹی, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی. تو میری وائس چانسلر سے بڑی دفعہ ڈسکشن ہوئی, ہمیں اقبال کے نام کا امیجن کیجئے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں اگر ٹیکنالوجی زون ہو اور وہ اقبال کے نام پہ ہو, اور وہ کیٹر کرے NCA کو, وہ کے یونیورسٹی کو, اورینٹیل کالج کو, پیچھے اس کے اردو بازار ہو, ساتھ اس کے نارکلی ہو, ٹولنٹن مارکیٹ سامنے. what type of the world we will be talking of. ہم ایکچولی وہ جو ہے نا PTI, PMLN, پیپلز پارٹی, آرمی, چیف جسٹس کی گفتگو سے نکلیں گے تو یہ باتیں ہوں گی.
वासिफ अली वासिफ से किसी ने पूछा कि किसको कहा कि पाकिस्तान का बुरा हाल है, उन्होंने कहा तू कीता है, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा तू ठीक कर सकता, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा चुप करके चाह पी। आप और मैं पाकिस्तान की पॉलिटी ठीक नहीं कर सकते, लेकिन क्या पाकिस्तान का इकोसिस्टम बना सकते हैं? बिल्कुल बन सकते। और अगर वो बन गया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज का बेंगलोर आज से 20 साल के बेंगलोर से बिल्कुल डिफरेंट है। आज का हैदराबाद आज के 30 साल के हैदराबाद से बिल्कुल डिफरेंट है। आपने फॉर्चून 500 की बात की थी, तो मैं जब पाकिस्तान आया था, मैं उस वक्त कराची में था, मैं स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट हूँ बेसिकली, ठीक, स्पार्को में था। वहाँ से छोड़ा जब शाहीन मिसाइल के लॉन्च के बाद, तो मैंने कंसल्टेंसी स्टार्ट की थी टेक के ऊपर, और टेक्सटाइल सेक्टर को मैंने टारगेट किया। फैसलाबाद में जाता रहा, वहाँ से कराची से फ्लाई करके, और तकरीबन तमाम ये बड़े बड़े जो टेक्सटाइल के गुरुज हैं, इनसे मेरी मीटिंग्स हुई। इनसे मेरा एक ही क्वेश्चन होता था कि फॉर्चून 500 में आप क्यों नहीं जाते? सर देखिए, अगर कोई नहीं है तो उसकी चॉइस है ना, बिल्कुल, लेकिन क्या हम क्यों नहीं हो सकते? तो ये चॉइस आपके और मेरे हाथ में है। बिल्कुल सही। उनको मैं यही कहता था कि अगर टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करोगे तो जा सकते, उसके बगैर नहीं। मैं तो एग्जैक्टली ये कहता हूँ कि सर, जिसे कहते हैं रात गई बात गई। बिल्कुल, मेरी सरकारी नौकरी थी, 37 साल मैंने कर ली, सारे शौक पूरे कर ली। एक दफा सेक्रेटरी रहा, 2 दफा एक्टिंग सेक्रेटरी रहा, 2 दफा एडिशनल सेक्रेटरी रहा, हर ऑफिस कर लिया। अब मैं अगर वहां भी लगा रहा हूं तो आई डोंट वांट टू बी इंट्रोड्यूस, कुछ कहते हैं ना कि वंस आई वाज इन प्राइमरी स्कूल, मैं सेक्रेटरी था, नहीं जी भूल गई। मेरा सिर्फ ये है कि क्या पाकिस्तान की 5 से 10 यूनिकॉर्न्स बनाने में मेरा शेयर होगा या नहीं होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अगर ये हो गया तो मैं अल्लाह के हजूर ये जा कह सकता हूँ, या अल्लाह जिस दिन मैं मरूं तो उस दिन मेरा रब कहे मोहम्मद अली जनाब वेल डन। तो जब मैं मरूं तो अल्लाह मुझे कहे, जा सलीम तूने मेरे बंदों की दीनी व दुनियावी जिंदगी के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने तुम्हें बख्श दिया। दिस इज व्हाट। रांझा साहब, ब्रेक का वक्त हो गया, थैंक यू। तो ब्रेक के बाद आके हम दोबारा गुफ्तगू का आगाज करें। जी नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, और ब्रेक के बाद हम दोबारा आके यहीं से आगाज करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। जी रांझा साहब, डिस्कशन हमारी टेक्नोलॉजी पे चल रही है। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की जब बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त दुनिया में बहुत आगे जा रही है। लोग कहते हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। मैं कहता हूँ नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 50 साल पुरानी है, उसमें जिद्दत आती जा रही है, नई चीज़ें आती जा रही हैं। जब हम उसकी टेक्नोलॉजी की बेस पे आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटीज़ की अगर हम बात करें तो बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग है, क्लाउड है, हर चीज़ आपकी क्लाउड पे चली गई, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क आ गए, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। आज से 4 साल पहले हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके हमारा अपना सॉफ्टवेयर था, वो हम उसके थ्रू ऑगमेंटेड रियलिटी की एग्जांपल देते थे। बाद में स्नैपचैट आ गई, उसने वो सारी फीचर्स दे दी। पहले हम कहते थे कि टेक्नोलॉजी 10 साल बाद चेंज होती, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अब टेक्नोलॉजी की जनरेशन महीनों में बदल जाती। तो इन टेक्नोलॉजीज को अगर हम पाकिस्तान में स्प्रेड कर दें तो विद इन 3 years $100 billion तो मसला ही कोई। सर मसला उस मुल्क के लिए कहाँ से है कि जो चाइना, इंडिया, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया के बीच में, बिल्कुल उस मुल्क के लिए आइडियल पोजीशन। उस मुल्क के लिए कौन सा मसला है जिस मुल्क की तकरीबन आबादी 23 से 24 करोड़ है, बिल्कुल, और 70% उसके यूथ है और उसमें कोई 18 लाख के करीब, 18 करोड़ के करीब फोन है, बिल्कुल, कोई 50% ऑफ दैट इज स्मार्टफोन्स। बिल्कुल, पूरा मुल्क तकरीबन या फाइबर ऑप्टिक है, नहीं है तो यूएसएफ के जरिए कनेक्टेड है, और बाकी हो जाएगा। जो
स्मार्ट फोन आ गया है ना, एक उमर सैफ मेरा गुरु है, मेरा भाई है जी। उमर का एक बड़ा मजेदार आर्टिकल उमर के बारे में एनडीटीवी ने 2014 में एक आर्टिकल किया था, गूगल कीजिएगा उमर सैफ NITB NDTV। उसमें NDTV ने 2014 में कहा था कि वाई पाकिस्तानीज आर गोइंग टू ओवरटेक इंडियंस इन IT। सबने कहा यार ये क्या बात कर रहे हैं, और इंडियन से आई थी तो बड़ी मजेदार थी कि यार कोई इंडिया का बंदा। उसमें एग्जैक्टली ये था कि पाकिस्तानियों ने, एंड लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू PITB और उमर सैफ की टीम, कि उन्होंने जो यूज किया था उस जमाने में कल्चर था डेस्कटॉप और लैपटॉप का, उन्होंने उसको पीछे धकेल के स्मार्टफोन यूज किया था। तो यूज ऑफ स्मार्टफोन एंड इट्स ऐप इन PITB अनलीश किया कि फ्यूचर स्मार्टफोन का है। और आज अगर आप सैमसंग का वो डबल फोल्ड देख लें या आप आईफोन का प्रो मैक्स देख लें तो दे आर एज गुड। मैं पिछले दिनों उम्रे पे गया हुआ था, मैं और मेरी बेगम और मेरी बहन और मेरी बेटी, तो मेरे पास 15 दिन लैपटॉप नहीं था, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि माइनस दी बिग डॉक्यूमेंट्स, किताबें जो पढ़नी है उनके अलावा मुझे किसी जगह प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो मेरी उसमें रिक्वेस्ट ये है कि जब आपके पास स्मार्टफोन भी हो और बंदे टेक सेवी हो, आप दूर दराज गांव में जाएं, वहां पे वो टिकटॉक पे, वहां वो फेसबुक पे है। हमारा सिर्फ काम ये कि उनको प्रोडक्टिव यूज की तरफ, और प्रोडक्टिव यूज इससे बड़ा कोई नहीं है कि भाई तुम लोग नौकरियां मांगो नहीं, नौकरियां दो। अगर आप इमेजिन कीजिए कि 10 करोड़ अगर आपके पास स्मार्टफोन है, मैं उनमें से सिर्फ 5 करोड़ की कहता हूं उनको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, उनको मेकिंग मनी थ्रू स्मार्टफोन पे लगाते हैं। और उसका बड़ा आसान तरीका है, जो लो एंड है उनको आप वो स्किल्स दे दें, फाइवर है, कैनवा है, उसके बाद मैं टर्मिनोलॉजी नॉर्मली यूज करता हूँ डिजिटल क्लर्क बना दें, जो उनसे अगले उनको इंक्यूबेशन, आपकी हर यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर हो, बिल्कुल आपके हर स्कूल के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर हो। अभी मैं आता हूं कि जी किस तरह अंग्रेजी स्कूलों को सॉफ्टवेयर हाउसेस में कन्वर्ट करें, जो उससे आगे जाएं वहाँ STZs हो, और जो उससे आगे जाएं वहाँ हम स्मार्ट सिटी। आज मैं प्लीज डू आस्क मी कि हम स्मार्ट सिटी के बारे में हमारा क्या प्लान है। बिल्कुल। तो सर कोई इट्स नॉट रॉकेट साइंस, और इसके अंदर वो एक रोस्टो की स्टेजेस ऑफ ग्रोथ थी। आज हम तो टेक ऑफ स्टेज के नेक्स्ट लेवल पे हैं, तो यहाँ तो 5 से 10 सालों में मुल्क बदल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। इन फील्ड्स में अगर हम ट्रेन करते हैं लोगों को, तो सऊदी अरब में जो नयन सिटी स्मार्ट सिटी बन रहा है वहाँ डिमांड निकल रही है। सर जी मैं अभी लीप पे भी सऊदी अरेबिया में था, मैं चेयरमैन ओपन लाहौर हूँ। राइट। मेरा ऑलमोस्ट हर महीने दुबई में जाना होता है। हर पिछले कई महीनों से मैं रियाद और सऊदी अरब में भी हूँ। इंशाल्लाह आगे से लंदन में भी काफ़ी सक्सेस हो जाएगी। सर बात ये कि दुनिया में सिवाय इंडिया के प्लानिंग कमीशन ने और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ मिलकर एक स्टडी की थी, द न्यू अपॉर्चुनिटी इंडिया 2020, और ये कोई मेरे ख्याल में 2005 या 6 में हुई थी। उसमें यह था कि आज फ्यूचर में 2020 से ऑनवर्ड जो मुल्क जिन्होंने की ग्रोथ है वो इंडिया है, वो पाकिस्तान है, वो वियतनाम है, वो इजिप्ट है, वो ब्राजील है, और एक आधा और मुल्क था, क्योंकि पॉपुलेशन इनके पास है। अगर इनको आप अगर पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटियां बनाएंगे तो कितनी बना लेंगे? यूनिवर्सिटी में बना के इनको आप डिग्रियां देंगे तो वो डिग्रियां जो अगले बेरोजगार जिस मुल्क में 25,000 इंजीनियर बेरोजगार बैठा है तो हम 50,000 और इंजीनियर बैठा देंगे ना। इस वक्त दुनिया की टॉप IT कंपनीज ने एजुकेशन को एज अ रिक्वायरमेंट खत्म कर दिया है। डिग्री स्किल रिक्वायर्ड है, आपको स्किल रिक्वायर्ड है, इनको बेसिक स्किल दीजिए, बाकी स्किल ये ऑन जॉब सीखे। मैं 2010 में लाहौर चैम्बर में DG था, तो उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि आपकी जो यूथ है उस यूथ का 60% अगर आप स्किल इक्विप कर देते हैं
تو آپ کی ڈیمانڈ دنیا بھر میں ہے اسکل کی؟ سر جی اسٹارٹ جو کرنے والی چیز ہے نا وہ اللہ خوش رکھے قاسم قصوری کو, ہی ہیز ڈن اٹ. اتفاق سے جب آج بات کر رہے ہیں تو کل بیکن ہاؤس کا جو حالی روڈ کا کیمپس ہے وہاں سپارک ٹینک شروع ہو رہا ہے. سپارک ٹینک کیا ہے؟ وہ کلاس 9 اور کلاس 10 کے بچوں کے لیے ایک انکیوبیشن سینٹر ہے, اور وہ وہی چیز انشاءاللہ انلیش کرے گا ایٹ مچ مچ بگر لیول جو نیشنل انکیوبیشن سینٹرز نے پاکستان میں کی. 5 انکیوبیشن سینٹرز انوشیر امان صاحب کے زمانے میں سیٹ اپ ہوئے, آج بلین آف روپیز کا بزنس ہو چکا ہے. I have the privilege to be part of NIC Lahore and NIC Islamabad. I'm part of Co-Labs. Co-Labs جہاں پہ ایک abandoned ٹاول فیکٹری میں اتنی ایکسپینڈ کر گئی ہے اللہ کے فضل سے کہ وہاں پہ اس وقت 1200 بچے کام کر رہے ہیں, 100 کمپنیاں ہیں. اور میں تو اس دن کا انتظار ہوں کہ عمر شاہ اور علی شاہ کی ٹیم اور کو-لیبس انشاءاللہ ایک دن یہاں 1,20,000 بچے ہوں گے اور بالکل تھاؤزنڈز کمپنیز ہوں گی. اور پھر دیکھیے گا انشاءاللہ کو-لیب تو بیکن ہاؤس کے اندر 3.5 لاکھ بچے ہیں اور میرے خیال میں 400 سے 500 کیمپس ہیں. اگر 400 سے 500 کیمپس بھی ہوں اور سافٹ ویئر ہاؤسز بھی ہوں تو بیکن ہاؤس کی میری تو خواہش یہ ہوگی کہ بیکن ہاؤس سافٹ ویئر کم ہاؤس جو ہے یا بیکن ہاؤس ٹیکنالوجیز کی ایکسپورٹ جو ریونیو ہے وہ بیکن ہاؤس اسکولوں سے زیادہ ہو. جب یہ چیز انلیش ہوتی ہے تو روٹس, سٹی, گرامر, لرننگ الائنس ان سب نے جوائن کرنا ہے. تو وی ول بی ٹاکنگ, یہ جو کہتے تھے کہ پاکستان کے جو بچے ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں کے, تو الٹیمیٹلی وڈ لائک ٹو سی کہ پاکستان کا ہر بچہ اسکول کے اندر سے ٹیک سیکھ کے ہے. بالکل صحیح. اور باقی آگے اس کی تعلیم ڈگری, اگر وہ آگے جانا چاہتا ہے ریسرچ میں ڈگری کرے, اگر وہ پڑھانے کے لیے جانا چاہتا ہے ضرور پی ایچ ڈی کرے, لیکن اگر وہ کام کرنا چاہتا ہے if he wants to make money تو منی تو آج تو 5 سال کا بچہ بھی کما سکتا ہے. بالکل کما سکتا ہے. PNY کے یہاں آئے تھے وہاب یونس صاحب, تو انہوں نے ایک بچے کو 9 سال کے بچے کو ٹرین کر دیا اینڈ ہی از ارننگ. تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. آپ نے جو بیکن ہاؤس کی بات کی, جتنے ان کے اسکول ہیں اگر ہم ایوریج لے لیں کہ 20 وہ اسٹارٹ اپس ہر اسکول میں اسٹارٹ کرتے ہیں تو 1 لاکھ تو انہیں کے بن جاتے ہیں. سر میں کہتا ہوں کہ لوگ آج اس کے ہم انٹریکٹ کر رہے تھے تو تانیہ ایڈریس سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا تھا کہ میں تو کمپلسو بورن آپٹیمسٹ ہوں, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے. ابھی شروع ہوئی, بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اس میں ایک چیز جو بڑی انکریجنگ ہے وہ یہ ہے کہ جی سیلانی ٹرسٹ نے بہت اچھا پہلے کام شروع کیا. ان کا جو پروگرام ہے پریزیڈنٹ انیشیٹو فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ, الخدمت نے بنو کابل شروع کیا ہے, اخوت ابھی IT کی ٹریننگ میں آ گئی ہے. تو یہ تینوں اتنے بڑے ادارے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے آگے اخوت نے قرضے دیے ہیں, جس طرح کام کیا ہے سیلانی والوں نے روٹی کا یا روزگار کا یا اور باقی, اور جس طریقے سے الخدمت کا کام ہے, اگر یہ 50% اپنی کانسنٹریشن IT پہ لے آئے, میں کہتا ہوں جی جو کام پوری قوم نے کرنا تھا تینوں یہ کر تینوں کر سکتے. تینوں اگر مل جائیں تو 5 لاکھ بچہ 1 سال میں ٹرین کرنا کوئی مشکل کام ہے. سر I would say much more. بالکل. اخوت 8 سے 9 لاکھ قرضہ ہر مہینے ہر سال دیتی ہے, کہ 8 سے 9 لاکھ کو لنک کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ. اخوت نہیں کر سکتی. بالکل کر سکتے. اور اگر سیلانی اور الخدمت جو اخوت جن کے پاس مسائل زیادہ ہیں اگر وہی کر دے تو آپ 5 لاکھ کی بات کریں تو میں تو سمجھوں گا 50 لاکھ یہ تینوں کر بالکل بن سکتے. بالکل تینوں کر سکتے. اور نارملی فری لانسنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فری لانسنگ میں میں کہتا ہوں کہ
دوسرے ٹیکنالوجیز میں ایوریج اگر وہ $1000 مہینے کا کماتا ہے تو اگر ہائی ٹیک میں چلا جاتا ہے تو وہ 1000 سے بڑے آرام سے 20 سے 25,000 پہ جمپ کر جاتا ہے, ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. تو اگر ہم ان ٹیکنالوجیز میں اگر ٹرینڈ کر کے بچوں کو ٹیکنیور بنائیں بجائے اس کے کہ وہ جاب ڈھونڈیں, ایون دو کہ امریکہ میں, یورپ میں, سعودی عرب میں ڈیمانڈ ہے اور جاب پہ میں کہتا ہوں 50% چلیں باہر چلے جائیں, لیکن باقی یہاں رہ کے کام کریں. تو ہم تو 500-600 بلین سر ڈالر. آپ ایسا پاکستان کے بات کر رہے ہیں, میں چیئرمین اوپن لاہور ہوں جی. اوپن 1998 میں بوسٹن سے شروع ہوا تھا. اس وقت تقریباً 22 یا 25 دنیا کے شہر ہیں جن میں اوپن ہے, لاہور بینگ ون آف دیم, اسلام آباد, کراچی. پہلے اس کا نام تھا آرگنائزیشن آف پاکستانی انٹرپرینیور ان نارتھ امریکا. اب اس جب وہ لنڈن میں آیا تو اس کو انہوں نے نارتھ امریکا کی آرگنائزیشن آف پاکستانی انٹرپرینیور, ای این جو ہے نا وہ انٹرپرینیور کو ہے ریپرزینٹ کرتا. اس کے 3 لاکھ ممبرز ہیں. 3 لاکھ ممبرز کی جوائنٹ ایگزٹ جو ہے وہ $12 بلین ہے. گورنمنٹ صرف ایک کام کرے, گورنمنٹ نے خود پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ بھائی پلیز پاکستان میں کام نہ کرنا, پاکستان میں پیسہ نہ لانا. ایک ہے سرکولر جس کی وجہ سے اگر آپ میں $100 $1 لاکھ کماؤں گا تو $1 لاکھ لانے کے بعد میں صرف $30,000 باہر لے جا سکتا ہوں, اور پہلے دن وہ آتے ہی کنورٹ ہو جائیں گے روپیز میں, اور وہ میں بھیج نہیں سکوں گا. اگر اس $30,000 کو آپ 2 کام کر لیں, ایک تو مجھے یہاں پہ ڈالر اکاؤنٹ میں رکھنے تھے, اور دوسرے نمبر پہ مجھے 30 کی بجائے 30% کی بجائے, ابھی انہوں نے 35 کیا, 75 کر دیں. اب میرے پاس آپشن ہے, یا میں لاؤں ہی نہ, یا میں 75 لاؤں, اور 25 تو آپ کے وہ جو 25 ہوگا نا دیٹ ول بی گڈ انف کہ ہمیں رسپائٹ مل جائے گی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ فارمولا موجود ہے, صرف اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت. سر صرف امپلیمنٹ کرنے کی جس سے آپ سوکھے ہو جائیں. اگر اس کے لیے اگر اس بندے نے FBR کو جواب دینے ہیں, اگر اس نے صفائیاں دینی ہیں, اگر اس نے دفتروں کے دھکے کھانے ہیں, اگر اس نے STZAs بنانے میں 6 مہینے سال انتظار کرنا ہے, اگر ہم نے ٹیکنوپولس اور نالج پارک اناؤنس کرنے ہیں اور 2-3 سال نہیں بننے, تو پھر تو یہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے. اور اگر یہ چیزیں سپیڈ اپ کر لی جائیں اور اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے کہ جو پاکستانی 3 لاکھ, اور 3 لاکھ تو صرف ایک آرگنائزیشن میں, ادروائز پاکستانی ملینز میں ہیں جو ٹیک میں, اگر وہ پیسے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ پاکستان لیں اور جب لے جانا چاہیں لے جائیں. بالکل. ابھی ایک انٹرسٹنگ ہمارے ساتھ ہوا ہے BIPP میں, ہمارا ایک پروجیکٹ تھا, اس کی پیمنٹ باہر سے آئی $15,000 فائنل پیمنٹ تھی. 1 مہینہ وہ بینک میں پڑی رہی, وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوئی. بینک کی کنڈیشن کیا تھی کہ اکنامک افیئر ڈویژن کے ساتھ آپ کا MOU, آپ کا اولڈ ہے, اس کو نہیں آتا. میں تو صرف یہ کہوں گا کہ یہ باتیں جو ہے نا آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں. بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان باتوں کو سنتے ہی نہیں. بالکل نہیں, میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو بجائے اس کے کہ ڈالر کی بات ہو رہی, فیسیلیٹیٹ کریں, ود ان 24 آور ایکشن ہونا چاہیے کہ مہینہ پڑے واپس چلے گا, کیونکہ وہ سر لگے رہنا ہے. میرا ایک دوست ہے تو مجھے کئی دفعہ, میں بختیار کی بات کر رہا ہوں, بختیار وائن, وہ مجھے کئی دفعہ کہتا ہے کہ لگے رہو منا بھائی. بالکل. تو ایک دن میں بڑا ڈپریس تھا, تو میں نے اسے میسج کیا, تو آگے سے آئی تھاٹ کہ وہ مجھے کنسول کرے گا, یا اس کا صرف ایک جواب تھا, لگے رہو منا بھائی. اینڈ آئی گاٹ سو مچ انرجی. آئی سیڈ نہیں یار, ایک بڑی مزدار ہے ڈاکٹر صاحب تھنکنگ ہے. قائد اعظم کی زندگی جو ہے نا, اگر خدا نخواستہ قائد اعظم 1946 یا 45 میں ان کا انتقال ہو جاتا تو پاکستان کی ہسٹری کیا ہوتی. چونکہ انہوں نے 1910 بلکہ اس سے بھی پہلے جب کام شروع کیا تو انہیں 35 یا 37 سال لگے, لیکن اس کا جو رزلٹ آیا وہ آخری سال میں آیا. تو 36 سال تو کام کرنا ہے نا, تو ہم بہت جلدی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, اور ہم
فرسٹریشن میں کہتے ہیں یار چھڈو یار، لیکن اصل میں رزلٹ وہ ایک بڑی مزدار تھنکنگ ہے کہ ایک طرف قرآن پاک میں لیس اللہ وہ جو کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی، اور دوسری طرف سورہ طلاق میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں وہاں سے دیتا ہوں جہاں تمہیں گمان بھی نہیں جاتا۔ تو ایفرٹ کرنی ہے ٹو بیسٹ آف اٹ 100%، رزلٹ دینا اس کی مرضی، اس نے کب کس وقت کہاں دینا ہے، اور وہ کسی اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی غفور الرحیم ہے، وہ کسی کا جو ایفرٹ ہے نا اس کو ضائع نہیں ہونے۔ بالکل صحیح کہا۔ شاعر نجم صاحب سے بھی اکثر ہماری ڈسکشن اسی پوائنٹ آف ویو سے چلتی رہی، وہ کہتے ہیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، کبھی نہ کبھی تو رزلٹ آئے گا۔ سر ممکن نہیں ہے کہ آپ نہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں کوریا کیا تھا، چائنا کیا تھا، ہانگ کانگ کیا تھا، سنگاپور کیا تھا۔ میں آج کل ہی کتاب پڑھ رہا تھا کہ کراچی جب چارلس نیپیئر نے ڈیولپ کیا تو اس نے اسٹار آف دا ایسٹ کیا تھا کہ یہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے بیچ میں ایک اسپاٹ ہوگا، اور جو اس وقت مائل سٹون لکھے تھے ان میں لنڈن کتنا ہے اور آسٹریلیا کتنا، وہ باقاعدہ کراچی میں مائل سٹونز تھے۔ تو ہم نے تو اس کو ریوائیو کرنا ہے۔ بالکل۔ ایک دفعہ بڑی مزدار بات ہو رہی تھی، مجھے موقع ملا ڈاکٹر اشرف غنی کے ساتھ ٹائم گزارنے کا، تو میں ان کے ساتھ سینٹرل ایشیا کی سڑکیں ڈسکس کرا، تو وہ تو ہنس کے کہتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو کوئی اتنی نتھنگ نیو، انگور اور گرمے سمرقند کے دلی میں بکتے تھے، ہم نے تو ان کو ریوائیو کرنا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اس زمانے میں وہ وہاں سے ادھر آتے تھے، تو اب تو ٹیکنالوجی اور اب تو سسٹم ہی پورا چینج ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پھر بریک کا ٹائم ہو گیا، اور بریک کے بعد ہم جی ناظرین بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور بریک کے بعد آ کے ہم پروگرام کا یہیں سے آغاز کریں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک۔ جی ڈاکٹر صاحب، اخوت پہ ہماری ڈسکشن تھوڑی کم ہوئی ہے سر۔ تو اخوت کا 23 سال کا سفر جو تھا اس میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کیا کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیا سر الحمدللہ زندگی میں اگر آپ کو ایک کسی نے مجھ سے پوچھا کہ زندگی میں کیا کیا، میں نے کہا جی میں اخوت کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کیا کیا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، جس کو میں کہتا ہوں صدقہ جاریہ ہے جو جاری رہنا چاہیے۔ اچھا اس میں میں تو سر میں تو یہ کہوں گا کہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو جو کانسیپٹ ہے اخوت کا، اخوت ایک کانسیپٹ ہے، ہم آرگنائزیشن بعد میں بنے۔ کیا مواخات مدینہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہر مسجد میں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا۔ اخوت کتنی مسجد میں چلی جائے گی؟ 800 آفس ہے، لاہور کے اندر 15,000 مسجد ہے، تو کیا لاہور کے اندر 15,000 لوکل اخوت سے نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے۔ پرانے زمانے میں مسجد کمیونٹی سینٹر ہوتا، تو سر وہی بات ہے نا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا جو مسجد تھی کیا اس کو ریوائیو ہم نہیں کر سکتے؟ ہم نے تالے لگائے ہوئے مسجدوں میں۔ اب مسجد میں آپ قرضے بھی دیں، وہاں پہ آپ اسکل بلڈنگ بھی دیں، وہاں پہ آپ تعلیم بھی دیں، صبح طلوع آفتاب سے لے کے زور تک مسجد خالی ہے، یوز اٹ، ہیوج پریمیسز ہے، وہ تالے لگے ہوتے ہیں، یوز اٹ ایز اے اسکول، ایز اے اسکل بلڈنگ۔ اس کے بعد مسجد کی ایک دکان یا حجرے میں آپ ٹیلی میڈیسن سینٹر بنائیں، صحت کانی کے 800 ڈاکٹرز گھروں پہ بیٹھی ہیں اور لاکھوں لوگوں کو ٹریٹ کر رہی، ہر مسجد کے میں ایک ڈسپینسر اور ایک سمارٹ فون سے ٹیلی میڈیسن سینٹر۔ ہمارے بچپن میں ہوتا تھا، اچھا ایک لائبریری ہوتی تھی مسجد کے ساتھ، ایک لائبریری بنا دیں، ایک اسکل بلڈنگ کی جگہ رکھ دیں،
مسجد کو پلینگ ایریا بنا دیں, مسجد میں ایگزیبیشن ہو سکتی ہیں. یہاں شان اسلام مسجد میں انہوں نے بڑا اچھا, گلبرگ میں وہاں بیکری بھی ہے. لائک وائز کنال ویو کی مسجد میں انہوں نے ایک پورا ڈسپینسری بنائی ہے جس میں سو مچ سو کہ انہوں نے ایکس رے کی مشینیں رکھی. جو کنال ویو کا بندہ بیمار ہوتا ہے مسجد میں جائے, وہاں سے ایکس رے کرا لے, وہاں اپنے ٹیسٹ کرا لے. وائی کانٹ وی ڈو دیٹ؟ ہماری مسجدیں وہ تھیں. آج بھی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو مسجد نبوی کا ذکر کرتے ہیں. محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں جا کے مسجد بنائی تو دوسرا جو ادارہ بنایا تھا وہ سوق مدینہ تھا. مسجد اور بازار, ان کا دونوں کا مسلمانوں کی 1400-1500 سال کی ہسٹری میں جولی دامن کا ساتھ ہے. آج بھی آپ پرانی مسجدیں دیکھیں, ان کے ساتھ مارکیٹس ہوں گی. وزیر خان کی مسجد, دلی کی مسجد, بغداد کی مسجد, مسجد کے ساتھ بھی ڈیمسکس کی جو مسجد ہے, بادشاہی مسجد ہے. کوئی مسجد بازار نہیں ہے. ایک تو وہ بازار کی آمدن مسجد کو سپورٹ دیتی تھی, اور دوسرے نمبر پہ وہاں پہ دیانتداری سے کام ہوتا تھا. تو آج بھی اگر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے تجارت, اس کو مسجد سے لنک کر دیا جائے, ہم کیا دنیا کی بات کریں. وہی ہر مسجد کو پراپر کمیونٹی سینٹر بنا دیا جائے, کمیونٹی سینٹر بن جائے. اس سلسلے میں ایک ذکر کرنا چاہوں گا, اللہ نے مجھے توفیق دی, اس کا میں تھوڑا بہت میں نے کنٹریبیوٹ کیا. جامعہ خانقاہ معظمیہ سرگودا میں ایک گاؤں ہے جو پہلے مرولیاں والا تھا, اب معظم آباد ہے. وہاں پہ ایک بڑا کمال کا دربار ہے. آئی وڈ ریکمینڈ کہ جی اس کے اوپر آپ پروگرام کریں. بالکل. اس وہاں پہ دربار خانقاہ جو ہے اس کے ساتھ خانقاہ اور پورا پریمیسز سولر ہے. وہاں پہ 300 بچوں کا ایک کالج ہے, وہاں کمپیوٹر لیبارٹری ہے, وہاں لڑکیوں کا اسکول ہے, وہاں لڑکوں کا اسکول ہے, لڑکیوں کا کالج ہے. وہاں پہ واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے, وہاں اخوت کے بغیر سود کے قرضے ہیں, وہاں پہ کلینک ہے, وہاں ایمبولینس ہے, وہاں لائبریری. امیجن کیجئے پاکستان کے جو صوفی شرائنز ہیں اگر ساری خانقاہ معظمیہ کی طرح بن جائے, ہزاروں کی تعداد میں, وہ امیجن. صرف ہم نے مسجد کو پراپر کمیونٹی سینٹر بنانا ہے, صوفی شرائن کو اسی سلسلے کی طرف لے جانا ہے جو حضرت جلال الدین سرخ بخاری, حضرت داتا گنج بخش, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء, حضرت خواجہ معین الدین چشتی, حضرت عبد القادر جیلانی, حضرت قطب الدین مودود چشتی, حضرت شہاب الدین سہروردی, حضرت بہاؤالدین نقشبند, وہ جو سلسلہ 1200 سال چلتا رہا. یہ تو کلونیلزم کے مسائل تھے, آج ہم ان کو لنک کر دیں. پورا ملیشیا, پورا انڈونیشیا اور پورا افریقہ کا ایسٹ, سینٹر اور ساؤتھ سینٹر بزرگوں کے ایفرٹ سے مسلمان ہوئے. بڑی مزدار بات بتاتا ہوں کہ بغداد سے حضرت بہاؤالدین زکریا کے تجارتی قافلے چلتے تھے, ملتان آتے تھے, اور ملتان سے بنگال, برما اور تھائی لینڈ جاتے تھے. کاروبار بھی ہو رہا ہے, تبلیغ بھی ہو رہی ہے, بزنس بھی ہو رہا ہے. What why we can do it, revive it. بالکل آپ نے صحیح کہا. اب صرف تبلیغ رہے گی, کاروبار ختم ہو گیا. I would not like to say anything. بالکل, ہم وہی ری انوینٹ ویل والی بات ہے, ضرورت نہیں ہے, ماڈل موجود ہے, ہم نے اس کو میں تو اقبال کا ایک شعر کا, ڈاکٹر صاحب بھی بڑے قائل ہیں, ڈاکٹر امجد بھی, اور میں بھی, مجھے 16 سال کا تھا جب مولانا شاہ احمد نورانی نے کو میں نے آٹوگراف بک دی تو انہوں نے میری لکھا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ شعر وہ تو لکھ رہے ہیں, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ اللہ کے پاس چلے گئے, لیکن وہ شعر میری زندگی کا آئی تھنک وہ حرز جہاں بن جائے گا. اقبال کا شعر ہے, کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو ہمیں تو مدینہ اور نجف کے ساتھ اپنا کنیکشن بحال کرنا, اور مجھے اللہ کا لاکھ نہیں کروڑ شکر ہے کہ مجھے دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیوں سے جو ملا ہے, تو
جب اس کے اینڈ پہ جا کے دیکھا ہے تو یا وہ مدینہ تھا تو یا نجف تھا. بالکل صحیح آپ نے کہا. کورونا سے پہلے ہمارے تقریباً 50 لاکھ بچے اسکول سے باہر تھے. کورونا کے بعد وہ تعداد 3 کروڑ تک پہنچ گئی. اور اگر ہم دیکھیں کہ ان کو اگر ہم نے واپس اسکول میں لے کے آنا ہے تو ہمارے ہاں جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہے کرنٹلی وہ 44:1 ہے، جو کہ بہت اچھی نہیں ہے. لیکن اسی ریشو پہ اگر وہ ہم اسکولس میں ڈبل شفٹ چلائیں اور مساجد کو اسکول میں کنورٹ کریں تو ہمیں تقریباً 5.5 لاکھ ٹیچر چاہیے. صرف تھوڑی سی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. سر ایجوکیشن کے ساتھ میرا ہمیشہ سے تھا، کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ جب پوچھا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے دنیا میں معلم بنا کے بھیجا گیا، اور میری ہمیشہ سے خواہش ہوتی تھی یونیورسٹی میں پڑھانا. سماؤ میں نہیں پڑھا سکا، لیکن اللہ نے اس کا اجر یہ دیا کہ مجھے اس نے ایجوکیشن میں ہائیسٹ لیول پہ تعینات کرایا. ہم لوگوں نے BISP میں ایک بڑا مزدار کیا تھا. ایک دن احسن اقبال صاحب اور بلیغ الرحمان صاحب نے مجھے کہا کہ یار تمہاری کیا کنٹریبیوشن ہے. میں نے کہا جی BISP کے پاس ایک ہے کہ ہم لوگ 250 روپیہ پر بچہ پر منتھ دیتے ہیں، اور ہمارے پاس پچھلے 8 سے 10 سالوں میں 5 لاکھ بچے پورے پاکستان میں سلیکٹڈ ڈسٹرکٹ میں تھا. تو میں اس کو آن وار فوٹنگ بڑھا دیتا ہوں. 1 سال کے بعد جب میں BISP چھوڑ رہا تھا تو 5 لاکھ کی بجائے 16 لاکھ بچے اسکولوں میں تھے. اور ابھی میں نے کچھ دن پہلے سیکٹری BISP سے چیک کیا تو انہوں نے بتایا کہ 60 لاکھ بچے اسکولوں میں. تو اگر ایک ادارہ 5 لاکھ سے 16 لاکھ اور 16 لاکھ سے 60 لاکھ کر سکتا ہے تو کتنی دیر لگے گی 3 کروڑ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد اگر مسجدیں، ہمارے ڈبل شفٹ، ہمارے شادی گھر میں کوئی کام سارا دن بند ہوتے ہیں، ہمارے آل ادر ہالز، وہ ماسٹر ایوب کا اسلام آباد میں بڑا مزدار ہے کہ وہ تو اللہ اس کو خوش رکھے، وہ تعلیم پتہ نہیں کتنے سالوں سے دے رہے ہیں درختوں کے نیچے. اور اگر اسی کو سلسلہ بڑھانا ہے تو رابندر ناتھ ٹیگور کی یونیورسٹی جو کلکتہ کے نارتھ میں ہے، شانتی نکیتن، اور اندرا گاندھی وہاں کی بھی پڑھی ہے، وہ یونیورسٹی بڑے عرصے درختوں کے نیچے تھی اور چھپروں میں تھی، شانتی نکیتن. تو شانتی نکیتن اگر چھپروں میں ہو سکتی تو ہمارے اسکول کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن صرف یہ مجھے تعلیم نہیں دینی، مجھے ہنر دینا ہے، اور ہنر ٹیکنالوجی میں دینا. ختم. بہت بہت شکریہ رانجھا صاحب آپ کے آنے کا، اور انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ آپ کو تکلیف دیں گے انشاءاللہ. اور اسپیشلی ہماری جو یہ بچوں والی جو کل کا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کی جو سکسیس سٹوریز ہیں ان کو بھی ہم آن بورڈ کریں. سر جی یہ دیکھیے کہ ہمارے اسکول بیکن ہاؤس ٹرسٹ، اقرا، دار ارقم، غزالی، یہ سارے کے سارے اسکولوں کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکنالوجی کے سینٹر بن جائیں. پھر میں کیا، آپ اور میں پاکستان کے کیا، بالکل نہ آپ کو بلڈنگ کی ضرورت ہوگی، نہ آپ کو کمپیوٹر کی ضرورت ہوگی، نہ آپ کو ملٹی میڈیا کی ضرورت ہوگی. دن میں وہ اسکول ہیں، شام کو 2 گھنٹے آپ ان کو ٹرین کریں اور ان کو باروزگار بنائیں. اور اس کے بعد اس وقت ماں باپ چیخ رہے ہیں اسکولوں کی فیسیں زیادہ ہیں، اسکولوں کے مالک چیخ رہے ہیں کہ خرچے پورے نہیں ہو رہے، ٹیچرز پریشان ہیں، تنخواہیں کم ہیں. یہ سارا کام اگر اس میں ٹیکنالوجی کا ان پٹ آ جائے تو سب کے لیے اتنا کچھ آ جائے گا کہ کسی کے، وہ مہاتیر محمد کے ساتھ میں نے ایک ٹریننگ، ان کے ساتھ ایک ٹریننگ تھی وہ میں نے اٹینڈ کی. تو مہاتیر نے ایک بڑا مزدار، ڈاکٹر مہاتیر نے بڑی مزدار کی. انہوں نے کہا جی جب میں نے بیکیم دا پرائم منسٹر آف ملیشیا تو میں نے ریلائز کیا کہ میں ملائے، چائنیز اور جو انڈینز تھے ان کے حقوق پورے نہیں کر سکے. I decided to increase the share of the pie. جب کیک بڑا ہو جائے گا تو سارے باروزگار آ جائیں گے. تو اگر اسکول ہمارے ٹیک سینٹر بن جائیں اور آپ کے لیٹ سے اگر 5 کروڑ بچہ اسکولوں میں ہے تو 5 کروڑ ٹیکنالوجی کے آپ کے ٹیک انٹرپرینورز بن جائیں
تو پھر تو کسی کو کوئی کمی نہیں رہ جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو گیا ہے. جی ناظرین، آپ مجھے کلوز کرنے میں کوئی ایسی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں. بہت سمپل ہے کہ ٹیکنالوجی کو جتنا ہم گرو کریں گے ہمارے مسائل کا حل موجود ہے. ہم بہت جلد 500-600 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، صرف ٹیکنالوجی کو یوتھ سے ایکوپ کرنا ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.